پہلی بات تو یہ بالکل غلط ہے کہ علماء تک بات پہنچی ہے تو اسی لیے اس پہ ڈسکشن شروع ہوئی ہے۔ بیسیوں پروگرام آپ کے جی ٹی وی کے چینل پر بھی اس وقت موجود ہے آن دی ریکارڈ کہ ان ایشوز پر علماء نے آواز اٹھائی ہے، صدائے احتجاج بلند کیا ہے کہ توہین رسالت کا قانون بالکل ٹھیک ہے، قرآن اور سنت کے مطابق ہے، لیکن اس کا غلط استعمال اس کو روکا جائے۔ بنیادی طور پہ بات ہے۔ جہاں تک فرنود عالم صاحب نے ایک بات کی کہ بھائی قانون اس کی گنجائش نہیں دیتا، تو اس بات نے مجھے ورطہ حیرت میں ڈال دیا، چونکہ آسیہ ملعونہ یا اس طرح کے کیسز میں اگر آپ وہ پورا پیرامیٹرز دیکھ لیں یا جو اس کا کرائیٹیریا ہے کہ باقاعدہ ڈی ایس پی کے لیول پر ایک آدمی جا کے انویسٹیگیشن کرتا ہے، پھر ایف آئی آر درج ہوتی ہے، پھر سیشن کورٹ کے اندر اس کو موقع دیا جاتا ہے جرح اور صفائی کا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہائی کورٹ میں، پھر سپریم کورٹ میں، اور اس پروسیجر میں جیسے علامہ صاحب نے کہا سالوں لگ جاتے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات مرتب ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان ریکمنڈیشن پر عمل نہیں ہوتا، اور ہمارے عدالتوں میں تو لاکھوں کیسز پینڈنگ میں ہیں اور سالوں تک پینڈنگ میں موجود رہتے ہیں۔ لیکن اتنے طویل پروسیجر کے بعد اور ملزم اور مجرم کو باقاعدہ صفائی کا موقع دیا جانے کے بعد جب آسیہ کو سزا سنائی گئی تو کیا اس سزا پر عمل ہوا؟ اسے بیرونی پریشر اور دباؤ کی وجہ سے باہر کیوں بھیج دیا گیا؟ اور یہ ایک آسیہ نہیں ہے، کئی اور کیسز ہیں جو میں باقاعدہ ثابت کر سکتا ہوں کہ انہیں بیرون ملک بھجوا دیا گیا۔ نمبر ایک، یعنی 295C کے تحت اس میں گنجائش نہیں تھی معافی کی؟ جی بالکل، ظاہر ہے وہ جب توہین رسالت کی سزا تو سزائے موت ہے اور عدالت کے اندر آئین کے مطابق ہے، لیکن اس کے باوجود سزا انہیں سنائی گئی، دی نہیں گئی، تو اس کی وجہ سے عوام کے اندر جو عدلیہ کی ساکھ ہے وہ متاثر ہوتی ہے اور اعتماد بحال نہیں ہوتا۔ نہیں تو پھر اس سے سوال تو یہ پیدا ہو رہا ہے نا کہ فرنود عالم صاحب بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب معافی کی گنجائش موجود نہیں ہے تو پھر نہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے معافی کی، وہ معافی کی گنجائش سے یہ مراد ہے کہ وہ کہتا ہے میری نیت ٹھیک نہیں تھی، اس کی معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ جو نیت اور صفائی کا موقع دیا جانا ہے وہ تو ہے، باقی اگر ثابت ہو جائے تو پھر معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ فقہ حنفی کا بھی قانون ہے، یعنی ابن عابدین شامی نے تنبیہ الولاۃ والحکام علی احکام شاتم خیر الانام و احد الصحابہ الکرام، یہ کتاب ابن عابدین شامی نے لکھی ہے اور وہ فقہ حنفی کے امام ہے، اور اس میں یہاں پر کیٹیگرائز کیا جاتا ہے کہ گستاخی کرنے والا پہلے سے کافر تھا یا مسلمان تھا۔ اگر کافر تھا تو اس کے احکام الگ ہے، اگر مسلمان تھا تو اس گستاخی کے ثابت ہونے کے بعد وہ مرتد ہو گیا، اور مرتد کی جو سزا ہوتی ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اسی لیے اس کو یوں کہنا کہ فقہ حنفی کا یہ قانون نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں اس میں تلفیق کے قاعدے پر عمل کرتے ہوئے مختلف جیسے شوافع اور حنابلہ اور مالکیہ اور احناف کے قول کو لیا جاتا ہے، لیکن فقہ حنفی کے اندر بھی اس کی نظیر اور مثالیں موجود ہیں۔ اگلی بات جو بنیادی ہے نا، جس کی طرف علامہ صاحب نے بھی اشارہ کیا، مجھے ایک منٹ کہنے دے کہ ایک تو اسلامی نظریاتی کونسل میں یہ چیز دی جائے، دوسرا میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ سنجیدہ علماء پر مشتمل ایک فورم اور کمیٹی بنائی جائے جس میں ہر مکتبہ فکر کے علماء ہو، اور وہ اس چیز کو ڈسکس کرے اور تعین کرے کہ آیا یہ گستاخی ہے یا نہیں ہے۔ نمبر 3، گستاخی ثابت ہونے کے بعد قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی، اور قانون عوام ہاتھ میں نہ لے اس کے لیے قانون کو جلدی حرکت میں آنا پڑے گا، یا تو وہ فوجی عدالتوں کے طرز پر یا وفاقی شرعی عدالتوں کے طرز پر فاسٹ ٹریک پر جب ان معاملات کو دیکھے گی تو عوام کو جو ایک جسٹیفیکیشن کا یا جواز کا موقع ملتا ہے وہ ختم ہو جائے۔